عوام کا اس پر رد عمل نہایت سست اور ناکافی ہے۔ وعدے کے باوجود نہ تو بین الاقوامی سطح پر توہین رسالت کی سزا قتل منظور کروائی گئی، نہ ہی جامعۃ الازہر سے فتویٰ لیا گیا، اور نہ ہی OIC کے پلیٹ فارم سے کوئی قابل ذکر پیش رفت ہوئی۔ حکومت نے دیگر دنیاوی معاملات کی طرح اس نہایت حساس ایمانی ایشو پر بھی غیر ذمہ دارانہ اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ ہم حکمرانوں کو ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے ہیں کہ تم اس ملک کے حکمران ہو جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہے اور جس کے مقاصد میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ فرانس کے خلاف حسب وعدہ اپنا کردار تم ادا کرو۔ نیز اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد، جنہیں چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں سے اٹھا لیا گیا، انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ بے گناہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ یہ سارے مطالبات آپ کو بھی منظور ہیں؟ نمبر 4، ذات خداوندی جل جلالہ کے مبینہ گستاخ امر جلیل ملعون، وہ جو سندھ میں جس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی اور ہم نے اس پر شرعی فتویٰ صادر کیا اور دلائل دیے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نیز خلفائے راشدین کے مبینہ گستاخ جس نے بار بار کراچی میں توہین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ امجد جوہری ملعون، اس کی FIR تو کٹ چکی ہے مگر ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہمارے مطالبہ ہے کہ پاکستان کا وجود خلفائے راشدین کے فیضان کی برکت سے ہے، یہاں کسی کو ہرگز خلفائے راشدین کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت فوری طور پر ملعون ذاکر امجد جوہری کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا سلطانی، ایک ملعون ذاکر جو اسی باغبان پورہ کے علاقے کا تھا اور سرگودا میں اس کا کیس چل رہا تھا، خوشاب میں اس نے توہین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اسے ضمانت پر رہا کروانے کے بعد حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے کچھ لوگوں نے جب فیصلہ بالکل آخری مرحلے پر تھا اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اسے زبردست سزا سنائی جائے گی تو اسے ایران بھگا دیا گیا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ شرم کی بات ہے حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے، کہ اسلام پر حملہ کرنے والے یہاں سے دن دہاڑے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک وہ ملعون ہے آصف رضا علوی، جس نے اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبینہ توہین کی پریس کانفرنس میں، اور وہ برطانیہ بھاگ گیا۔ کیا یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کا کام صرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنڈے مارنا اور ان کو گرفتار کرنا ہے؟ ہمیں جواب دیا جائے کہ کب انٹرپول کے ذریعے ان گستاخوں کو گرفتار کر کے ملک واپس لایا جائے گا اور انہیں کب پہ چڑھایا جائے گا۔ حکومت اپنا کام کرنے میں تو سراسر ناکام ہو گئی، مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی، امن و امان کی صورتحال اس کے بس میں نہیں کہ کنٹرول کرے، کرپشن پہلے سے بھی بڑھ گئی، لیکن حکومت جو کام صحیح چل رہا ہے اس کے اندر روڑے اٹکا رہی ہے۔ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں مساجد میں اپنے طور پر عوام خطبہ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کی کمیٹیاں ان کی طرف سے خطبہ رکھے گئے ہیں، ائمہ ہیں، اور حکومت اب جو ہے سرکاری خطبہ جاری کرنا چاہتی ہے، اپنی ڈیوٹی اس سے نبھائی نہیں جاتی، اور جو ڈیوٹی پہلے اچھے طریقے سے نبھائی جا رہی ہے حکومت اس میں مداخلت کر کے اپنا سرکاری خطبہ، اپنی مرضی کا خطبہ، امریکہ کی غلامی کا خطبہ مسجد کے ممبر و محراب سے دلوانا چاہتی ہے۔ آج کی اس علماء کنونشن کا
یہ بھی ہمارا مقصد تھا کہ ہم یہ سارے باریش مفتیان کرام، مدرسین، علماء، طلباء، زعماء بیٹھے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ جو ہمارا اعلامیہ ہے اس کی طرف بھرپور توجہ کی جائے، کیونکہ پاکستان قرآن کی بیس پہ بنا ہے۔ قیامت تک کے لیے جس کی کرسی منبر و محراب سے ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اب دوسرے مرحلے میں علم دین کا سفر، یہ وہ سفر ہے کہ جس کو دین اسلام کے اندر سب سے مرکزی مقام حاصل ہے۔ یعنی اگر کوئی جسم ہے تو اس کے اندر اسلام کی ترقی کا کردار ادا کرنے والے جسم میں یہ دینی علوم کے جو اسپیشلسٹ، ماہرین اور سکالر ہیں، ان کا کردار ریڑھ کی ہڈی والا کردار ہے۔ آج اگرچہ بہت زیادہ دھول پڑ گئی ہے معاشرے پر، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ کبھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ میری نسل میں کوئی امام بخاری جیسا عالم بنے، میری نسل میں کوئی امام طحاوی جیسا فقیہ بنے، میری نسل میں کوئی جنید بغدادی جیسا صوفی بنے، میری نسل میں کوئی امام احمد رضا بریلوی جیسا عالم بنے، کوئی حضرت حافظ الحدیث جیسا پیر طریقت اور کردار ادا کرنے والا بنے۔ آج بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے، ورنہ سوچ منتشر ہو گئی اور لوگ اور خواب دیکھنے لگے۔ اپنے ہیروز غیر مسلموں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ان کی چہرے سامنے رکھ کے خواب دیکھنے لگے کہ اس بدکار کی طرح میرا بیٹا ہو، اس کھلاڑی کی طرح، وہ جو فلمی سٹار ہے، وہ جو کرپٹ سیاستدان ہے، وہ جو بڑا بدنام ڈاکو ہے۔ یعنی اس طرح کی سوچیں لوگوں کو آنے لگی زمانے کی ریل پیل دیکھ کر۔ لیکن آج بھی مبارکباد ہے ان والدین کو جن کے بیٹے جنت کی راہ پہ چلتے چلتے مدارس میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس سلسلہ میں امت کے ان لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کچھ غور و خوض کرتے ہیں کہ اس امت کے اندر کیسے خوشحالی آئے، کیسے اس امت کی عظمت بحال ہو اور کس انداز میں اس امت کے اندر پھر عظمت رفتہ لوٹ کے آئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے موطا امام مالک کے اندر۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت سمجھی جائے پھر اس کے زیادہ ہنرمند، کاریگر اور ماہرین پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو گلی محلے میں سب کی ضرورت ہے، اور والدین سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا یہ سیکھ لے گا تو وہ تو بہت بڑی مجبوری بن جائے گا معاشرے کی اور لوگ اس کو بلائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ فرمایا اس امت کی، امام مالک تو تابعی ہیں اس وقت، فرمایا اس امت کا جب آخری دور ہوگا، اب ان کے لحاظ سے تو یہ آخری دور ہے، 15ویں صدی ہے اور مزید جو جو وقت گزرتا جائے گا، کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح اسی علم سے کی جا سکے گی جس سے اس امت کے پہلے دور کو شان ملی ہے۔ پہلا دور اس کو شان قرآن کے علم سے ملی، سنت کے علم سے ملی، حدیث کے علم سے ملی۔
تو آج ہمیں انکار نہیں عصری علوم کا، انکار نہیں ٹیکنالوجی کا، انکار نہیں سائنس کے علوم کا، مگر جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ان علوم میں ہے۔ تو امام مالک نے کہا مسلمانوں کی ترقی کا تو زمانہ وہ تھا کہ جب زمین پہ چلتے پھرتے چہروں کو صدیق و عمر کہا جاتا تھا، طلحہ و زبیر کہا جاتا تھا،